اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جس ٹاپک پر میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگلے دن میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے واحد انسان ہے جو پیسہ کماتا ہے اور دولت کو ذخیرہ کرتا ہے، مال کو ذخیرہ کرتا ہے، پھر بھی بھوکا رہتا ہے۔ یقیناً جس نے بھی یہ پوسٹ کی ہوگی یا جس نے یہ بات لکھی ہوگی کسی اچھے مقصد کے لیے لکھی ہوگی، لیکن میرے دلائل اس کے بالکل برعکس ہیں۔ دیکھیں، انسان ایک باشعور مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا پہ اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اس پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کے بہت سارے حقوق و فرائض ہیں، اس لیے یہ دولت جمع کرتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے۔ ایک مخصوص کوانٹٹی میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی اکٹھی کرتا ہے اور اتنی ہی کرنے کا حکم ہے۔ باقی 18,000 مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ایسی دکھا دے جس کو یہ تمیز ہو کہ ماں بہن کی تمیز ہو، بہن بھائی کی تمیز ہو، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، جس کے کوئی ایسی مخلوق دکھا دے جس نے حج پہ جانا ہو، جس نے عمرہ کرنا ہو، جو روزے رکھتی ہو، جس کا صبر انسانوں جتنا ہو۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات میں سے کوئی ایسی دکھا دے جو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا دین پھیلانے کے لیے جنگیں لڑتی ہو، کوئی بھی ایسی آپ کو نہیں ملے گی۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ چڑیوں کی طرح اپنے بچوں کو فصلوں میں لے جا کے دانہ چگا کے واپس لے آئے۔ اس لیے بھی اسے گندم وغیرہ خرد و نوش ذخیرہ کرنی پڑتی ہیں، چونکہ یہ ایک مہذب قوم ہے اور انہیں گھر میں یہ چیزیں میسر ہونی چاہیے، اس لیے بھی ہم لوگ یہ ذخیرہ کرتے ہیں۔ اگر انسان، آپ خود دیکھ لیں، اگر انسان سردیوں میں گندم بو کے گرمیوں میں کاٹ کے اس کو ذخیرہ نہ کرے جی، تو یہ جو چرند پرند ہیں یہ بھی بھوکے مر جائیں۔ آپ نے کتا رکھا ہوا ہے نا جی، تو کتا بھی اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے حصے کا رزق بھی میرے مالک کو دے دے، اس کے ذریعے مجھ تک پہنچتا رہے گا۔ اب انسان کو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ گدھے کی طرح جنگل میں جائے اور وہاں سے چارہ ہے اپنے بچوں سمیت۔ باقی معاملات تو دور رہ گئے، انسان کا جو مقام ہے نا اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی چیز انسان کی مثال نہیں ہے۔ آپ نے کسی چیز کی تعریف کرنی ہے تو اس کی ذاتی تعریف کریں، اس میں درمیان میں انسان کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ وفاداری کی بات ہو تب بھی کتے کی وفاداری کی بات آپ نے کرنی ہے تو کتے کی بات کریں، انسان کو اس سے کیا تعلق ہے؟ وفادار انسان پھر آپ نے دیکھے ہی نہیں ہے، اسی لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہزاروں چیزیں موجود ہونا، ابھی جس روم میں بیٹھا ہوں ادھر فرنیچر بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، مشینری وغیرہ سب کچھ ہے، اگر ادھر انسان موجود نہ ہونا تو تنہائی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ مینز کہ اگر ہر چیز موجود ہو، یہاں پہ طوطے بھی بیٹھے ہوں، کبوتر بھی بیٹھے ہوں، 2-3 اور جانور بھی ہوں، تو اگر انسان موجود نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کروں گا۔ مینز کہ سب چیزوں کی اہمیت سے زیادہ انسان کی اہمیت ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان کسی انسان کی تذلیل کرے۔ کم از کم انسان کو تو انسان کی اہمیت کا پتہ ہو۔ انسان وہ جو بہت بڑا بنا پھرتا ہے، جو کہتا ہے کہ اس چیز کی وہ اہمیت ہے، گھوڑا وفادار ہے، کتا وفادار ہے، گھوڑا بے عیب ہے، شیر بڑا طاقتور ہے، تو کیا اس کو انسان کی اہمیت کا نہیں پتہ؟ انسان سے بڑا طاقتور اور کون سا ہے جس کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے؟ انسان سے خوبصورت کوئی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے اس کو احسن طریقے سے بنایا ہے۔ اور باقی رہ گئی بات ذخیرہ اندوزی کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جاگیریں، جائیدادیں اور جاگیریں نہ بناؤ اور غیر ضروری مال اکٹھا نہ کرو، ورنہ تم دنیا ہی کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ مینز کہ غیر ضروری مال اکٹھا نہ کریں، جو ضرورت کا اکٹھا کیا جاتا ہے اس پہ تنقید بنتی ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔